یہ کائنات پیسے کے ارد گرد گھوم رہی ہے. جس کے پاس پوری دنیا سے سب سے زیادہ پیسہ ہے اس کی ذاتی مالکیت کیا ہے؟ اس کی اور میری قبر میں کیا فرق ہوگا؟ انسان نے اپنے اوپر پتہ نہیں کون سا خول چڑھا لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ. ناظرین محترم، ہم لوگ اپنے پچھلے پروگرام میں فرائض صاحب کے ساتھ جزا اور سزا پہ بات کر رہے تھے. فرائض صاحب نے فرمایا کہ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے اتنی نیکیاں سمیٹ کے جائے، اتنے اچھے کام سمیٹ کے جائے کہ جب اللہ کے حضور پیش ہو تو اسے کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. فرائض صاحب سے بات کرتے ہیں اور اسی جزا اور سزا کے ٹاپک پہ ان سے تھوڑا سا اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم فرائض صاحب. جی وعلیکم السلام. فرائض صاحب، جب مر ہی جانا ہے کہ ٹاپک میں چند لائنیں اور پڑھتا ہوں. جی آپ نے پہلے پچھلے پروگرام میں میرا خیال ہے جو صفحہ پڑھا تھا اس سے اگلا. جی فرائض صاحب، آپ صفحہ نمبر 384 کے اوپر روز قیامت میں لکھتے ہیں جب مر ہی جانا ہے تو پھر دولت کو کیا کرو گے؟ جب مر ہی جانا ہے تو لالچ کیوں کرتے ہو؟ جب مر ہی جانا ہے تو جمع کیوں کرتے ہو؟ جب مر ہی جانا ہے تو جمع کی طمع کیوں کرتے ہو؟ جب مر ہی جانا ہے تو پھر خود غرضیاں کیوں کرتے ہو؟ جب مر ہی جانا ہے تو دوسروں کا حق کیوں مارتے ہو؟ جب مر ہی جانا ہے تو ڈاکے کیوں ڈالتے ہو؟ جب مر ہی جانا ہے تو چوریاں کیوں کرتے ہو؟ جب مر ہی جانا ہے تو پھر ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ جب مر ہی جانا ہے تو کم کیوں تولتے ہو؟ جب مر ہی جانا ہے تو انصاف کیوں نہیں کرتے؟ جب مر ہی جانا ہے تو جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جب مر ہی جانا ہے تو اتنے بے ایمان کیوں ہو؟ جب مر ہی جانا ہے تو اتنے بد دیانت کیوں ہو؟ جب مر ہی جانا ہے تو نیک کیوں نہیں بن جاتے؟ جب مر ہی جانا ہے تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب مر ہی جانا ہے تو موت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب مر ہی جانا ہے تو قبر کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اور جب مر ہی جانا ہے تو توبہ کیوں نہیں کرتے؟ فرائض صاحب، آپ نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں، اگر ان ساری چیزوں پہ انسان عمل کر لے تو یہ دنیا بھی ایک جنت سما بن جائے. شاہ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ لکھا ہوا ہے نا، اگر یہ میں کسی جگہ لاؤڈ سپیکر پہ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں گا تو لوگ یہ تصور کریں گے کہ یہ ساری مایوسی کی باتیں. یہ مایوسی کی باتیں نہیں ہیں. اصل میں جب مر ہی جانا ہے تو پھر آپ جزا کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ بہت خوب. جب مر ہی جانا ہے، یہ صرف ساری سزا کی باتیں ہیں نا. یہ تو جب انسان اپنے اوپر یہ چیز غالب کرے گا کہ میں نے جزا کے لیے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے. آپ ایک بات دیکھیں شاہ صاحب، اگر یہ 8 ارب انسان دنیا میں جزا کی خاطر زندہ ہو تو یہ کتنے خوبصورت انسان ہو، ان میں کتنی محبت ہو، بہت خوب. کتنا ایک دوسرے سے پیار کریں. انسان جزا کو چھوڑ کے جب سزا سے غافل ہو کے گناہ کرتا ہے تو پھر یہ دنیا اس جہنم جیسی بنتی ہے جس جہنم کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو جہنم میں آئے گا. استغفر اللہ. کیسے؟ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں یا دنیا میں ادھر ادھر نظر دوڑا لیں. کشمیر میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، غریب کو دیکھ لیں، امیر کے کردار کو دیکھ لیں، جابر کے کردار کو دیکھ لیں، طاقتور کے کردار کو دیکھ لیں. یعنی انسان نے اپنے اوپر پتہ نہیں کون سا خول چڑھا لیا. میں جو لکھ رہا ہوں کہ جب مر ہی جانا ہے تو آپ جب دنیا میں کوئی برائی کرنے لگیں تو یہ سوچ لیں کہ جب مر ہی جانا ہے تو پھر میں کسی کی جیب کیوں کاٹ رہا ہوں؟ اللہ اکبر. استغفر اللہ. جب میں نے زندہ رہنا ہے تو پھر میں جو جیب کاٹ کے پیسے حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ محنت سے حاصل کر لوں. دنیا میں کسی چیز پہ شاہ صاحب کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کتنی ترقی کریں، جو کچھ کریں، لیکن دنیا کا سب سے بڑا آدمی بھی اس بات پہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ میں کبھی نہ کبھی اس دنیا کو چھوڑ دوں گا.
اور میں شاہ صاحب آپ کو بتاتا ہوں، جن لوگوں کے پاس لا تعداد پیسہ، یعنی یہ کائنات پیسے کے ارد گرد گھوم رہی ہے نا، یہ کائنات پیسے کے ارد گرد گھوم رہی ہے. جس کے پاس دنیا سے، پوری دنیا سے سب سے زیادہ پیسہ ہے، اس کی ذاتی مالکیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس کی اور میری قبر میں کیا فرق ہوگا؟ جہانگیر بادشاہ کے اور ایک فقیر کی قبر میں کیا فرق ہے؟ کوئی لباس کا فرق ہے، کوئی قبر میں سونے کا فرق ہے، کوئی قبر میں رہنے کا فرق ہے، کوئی اس بدبودار باڈی کا فرق ہے. کوئی فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ کوئی فرق نہیں. تو پھر جب مر ہی جانا ہے، بہت خوب ہے صاحب. جب مر ہی جانا ہے تو پھر آپ موٹر وے والے کیس کیوں کرتے ہو؟ جب مر ہی جانا ہے تو پھر آپ بچوں کے ساتھ زیادتیاں کیوں کرتے ہو؟ جب مر ہی جانا ہے تو پھر آپ لوٹ مار دنیا میں کیوں کرتے ہو؟ پھر جب مر ہی جانا ہے تو آپ پیٹرول کم کیوں ڈالتے ہو؟ جب آپ نے مر ہی جانا ہے تو پھر آپ ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ کیا زندگی کا دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے، میں نے آپ سے ایک چیز چھین لی، یا معاشرے سے ایک چیز چھین لی، یا امریکہ نے کسی سے کوئی چیز چھین لی، کیا وہ چیز جس نے چھینی ہے اس کی ملکیت ہوگی؟ یہ جس جگہ ہم بیٹھے یہ زمین کسی کی ملکیت ہوگی؟ روز قیامت، یہ جو کتاب ہے روز قیامت، یہ جو زمین جس پر آدم علیہ السلام کو اتارا گیا مقررہ وقت، یہ ہم اکثر مقررہ وقت آپ کی بات کرتے ہیں، اتارا گیا، یہ زمین اللہ واپس نہیں لے لے گا؟ بالکل واپس لے لے گا نا. اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے سر، بڑی خوبصورت بات یہ ہے، جتنی بھی دنیا میں ایسے مذہب ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد زمین میں دفن کرتے ہیں، وہ اوپر کی زمین کی سطح کا کوئی مالک نہیں ہے. اللہ اکبر. میں پورے ناظرین سے پورے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، جس کے پاس 100 مربع ہیں، جس کے پاس امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، کینیڈا ہے، پاکستان ہے، کوئی جس کے پاس جس پوری جہاں بھی اس کی حکمرانی ہے، وہ زمین اس کی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ زمین اس کی ہے ہی نہیں. یہ زمین اپنے مالک تبدیل کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور پھر آپ جزا کہتے ہیں، جزا دیکھیں نا، جب آپ اللہ تعالیٰ کے زمین میں کوئی بیج ڈالتے ہیں، پھر اس کو پانی لگاتے ہیں، پھر جزا کے منتظر ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی جزا دے رکھی ہے. کیا یہ آنکھیں جو ہیں یہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کر کے حاصل کی ہیں؟ یہ جو کان ہے، یہ جو حسن ہے، یہ جو خوبصورتی ہے، یہ جو دانت ہیں، یہ جو ذائقہ ہے، یہ جو وجود ہے، جو اس کے مزے ہیں، جو اس کی پرسنالٹی ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، جس کو لے کے یہ گھوم رہا ہے، جس کے اوپر غرور کر رہا ہے، جس کے اوپر حسین عورتیں بہت غرور کرتی ہیں، حسین مرد بڑے غرور کرتے ہیں، یہ اللہ کی جزا ہے. اللہ نے انسان پہ جو احسان کیا یہ جزا ہے. کیا انسان کا شاجی یہ حق نہیں بنتا کہ یہ جزا کے لیے کچھ کرے؟ آپ نے ٹاپک ایسا رکھ دیا نا. انسان کو یہ پورا اختیار ہے کہ اس نے اس دنیا میں جزا کے لیے جینا ہے. اور شاہ صاحب آپ کچھ کہنے لگے تھے. شاہ صاحب اس دنیا میں وہی لوگ کامیاب کہلائیں گے جو جزا کے لیے زندہ ہو گے. بہت خوب ہے صاحب. اور انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا. جو لوگ سزا، جو غفلت، اچھا سزا کیا ہے؟ سزا غفلت ہے. غفلت کا نام بلا شبہ غفلت ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، ان جس کی ہمیں سزا ملے گی، وہ اصل میں ہم غفلت سے کرتے ہیں کہ شاید ہمیں انسان سوچتا کیا ہے؟ انسان تو دروازے کو کنڈی لگاتا ہے، ادھر شراب کی بوتل رکھتا ہے، اس میں شراب ڈالتا ہے، پیتا ہے. اس کے لاشعور میں کیا ہے؟ بس اب مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ اس لیے رہا ہے کہ اللہ آپ کے وجود میں، اگر آپ کے وجود سے اللہ نکلا تو آپ مردہ ہو جاؤ گے. کیوں کہ کہتے ہیں کہ اللہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے.
اٹ مینز کہ ہمارے وجود کے اندر جو روح ہے، اور اللہ نے اپنی روح پھونک دی، اور اللہ نے انسان میں اللہ تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ اپنی رہے روح ہیں۔ پھونک دی. اور جس باڈی پر ہم ناز کر رہے ہیں، جس باڈی پر ہم گناہ کر رہے ہیں، اس میں تو اللہ بیٹھا ہوا. کیوں سر؟ بلا شبہ اللہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کے اندر. جس باڈی کے اندر اللہ بیٹھا ہے، اس باڈی کو یہ کیسے گمان ہو گیا کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، میں جو مرضی گناہ کر لوں؟ اللہ تو سر اس دنیا میں آنے کے بعد آپ نے جو چیزیں جمع کر کے اکٹھی کر کے لے جانی ہے، وہ ہے جزا کی ٹوکری، جزا کی گٹھڑی. بہت خوب، بہت خوب. اسی سے آپ کو جنت ملے گی. ورنہ اگر سزا اور جزا جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، تو پھر روز محشر ہوتا ہی نہ، پھر جنت بھی نہ ہوتی، پھر دوزخ بھی نہ ہوتی. فیض صاحب، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. آپ ہمارے ناظرین کو جزا اور سزا پہ بات کرتے ہوئے کیا تلقین فرمائیں گے؟ میں سزا اور جزا پہ تو ناظرین آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا. سزا اور جزا کا تو یہ ہے کہ آپ ہر عمل کرنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں، یہ سزا کے زمرے میں آتا ہے یا جزا کے زمرے میں آتا ہے، یہ نیکی کے زمرے میں آتا ہے یا بدی کے زمرے میں آتا ہے. پروگرام چونکہ ہم کرتے ہیں، شاید بڑے لوگ بھی دیکھتے ہوں، چھوٹے لوگ بھی دیکھتے ہوں. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ایک درخواست کی تھی. میں چیف صاحب سے درخواستیں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے پچھلے 10 سال میں یہ دیکھا ہے کہ جب چیف صاحب نے اپنی طاقت استعمال کی تو کافی برائیاں دور ہوئی. چیف صاحب تو بدلتے رہتے. پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ وہ یہ گلیوں کے آگے جو گیٹ لگا دیتے، میں گیٹ کی مخالفت نہیں کر رہا تھا، میں گیٹ بند ہونے کی مخالفت کر رہا تھا. گیٹ بند ہوں گے تو آپ باہر نہیں، آپ گیٹ لگا لیں تو باوقت ضرورت اس کو بند کر لیں. اب ایک میں اور بات کی طرف چیف صاحب کے لیے ایک آدھا منٹ لینا چاہتا ہوں. پاکستان میں جب کوئی برائی ہوتی ہے، وہ جب اپنی انتہا کو چلی جاتی ہے، تو پھر حکومت، پھر ادارے اس پر غور کرنا شروع کرتے ہیں. اب پاکستان میں ایک بڑا عجیب کام ہو رہا ہے کہ لوگوں نے انفرادی طور پہ چھوٹے چھوٹے پیٹرول پمپ بنا لیے. تو چیف صاحب، ان پیٹرول پمپوں کے پیچھے پانی والی ٹنکی لگائی جاتی ہے، اس میں پیٹرول ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ موٹر سائیکلوں والے اکثر پڑواتے ہیں، چونکہ موٹر سائیکل کی تعداد پاکستان میں 15 کروڑ سے زیادہ ہے. موٹر سائیکلوں والے وہاں سے پیٹرول پڑواتے ہیں، اور ہر چھوٹی آبادی کے اندر، ہمارے ویلنشیا کے قریب جو ناز ٹون ہے، اس میں 3 4 5 6 لوگ بیٹھے ہیں جو پیٹرول ڈالتے ہیں موٹر سائیکل میں. تو چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کل دیکھا کہ وہ جو بندہ جو پیٹرول ڈالنے والا بیٹھا ہے، اس نے ایک مشین لگائی ہوئی ہے، پیچھے پائپ جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ٹینکی ہے پانی والی، اس کے بیچ میں پیٹرول ہے. ابھی وہ کسی کو پیٹرول نہیں ڈالا، لیکن سگریٹ بیٹھا ہوا پی رہا ہے. آپ اندازہ فرمائیے کہ کبھی کوئی حادثہ ہوگا، اور کیا یہ لیگل ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ کی مرضی سے ہے؟ جب کوئی حادثہ ہوگا، وہ مشین پھٹے گی یا ٹینکی پھٹے گی یا سگریٹ پینے سے کوئی، مطلب جان کی کیا قیمت ہے، قانون کی کیا وسعت ہے. آپ نے اس بات پہ تھوڑا سا غور فرمانا ہے کہ یہ جو لوگوں نے انفرادی طور پہ چھوٹے چھوٹے پیٹرول پمپ، مجھے تو یہ پتا ہے چیف صاحب کہ پاکستان میں ایک پیٹرول پمپ لگانے کے لیے کروڑوں روپے لگتے ہیں، اور لاکھوں روپے رشوت دی جاتی ہے، اور بڑی مشکل سے پیٹرول پمپ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کو کون روکے گا؟ صوبائی گورنمنٹ کے پاس، وفاقی گورنمنٹ کے پاس تو یہ وقت ہی نہیں ہے، اور کوئی وزیر سفیر سوائے اس کے کہ وہ اپوزیشن کو ہر وقت لتاڑتے رہیں، وہ اس بات پہ توجہ نہیں دیتے. ہمارے جو 5 6 7 وزیر اور سفیر روز بیٹھ کے اپوزیشن کو برا بلا کہتے ہیں، ان سے میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، ان 5 6 کو یہ پتہ ہے کہ جو روٹی جو تندوروں سے مل رہی ہے، اس کے پیڑے کا وزن کتنا؟ تو آپ اس بات پہ توجہ دیجئے گا.
آپ سے اس لیے گزارش کرتے ہیں شاہ صاحب کی اجازت سے کہ آپ کچھ کریں گے, آپ آرڈر کریں گے کہ بھئی یہ سارے انلیگل پیٹرول پمپ اٹھا دو, یہ سارے انلیگل گیٹ بند کر دو, تو میں ہر پروگرام میں آپ سے کچھ نہ کچھ گزارش کروں گا. اللہ کرے کہ کبھی کسی وقت آپ کی انگلی کے نیچے ہمارا پروگرام آ جائے اور آپ تھوڑا سا دیکھ لیں. اللہ نے کے بعد فیض صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالتے ہیں, بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. آپ کے الفاظ جو ہیں وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں. ہم شکر گزار ہیں آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. ناظرین محترم, پروگرام فیض عام کے روح رواں اورنگزیب فرازی صاحب ہیں. ہم انہیں اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں, ان سے رہنمائی لیتے ہیں, اور پروگرام فیض عام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے ڈاکے مت مارو, خدا کے لیے چوریاں مت کرو, خدا کے لیے ملاوٹ مت کرو, خدا کے لیے ایک دوسرے کا حق مت چھینو, خدا کے لیے نیک بن جاؤ, نیکی کرو, نیکی پھیلاؤ. یہی آپ نیکی کریں گے, اچھے رستوں پہ چلیں گے, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے, ایک دوسرے کی مدد کریں گے, تو یہ معاشرہ ایک جنت سما معاشرہ ہو جائے گا. فیض عام کا مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بے ایمانی چھوڑ دو, تہمت لگانا چھوڑ دو, نیک بن جاؤ, اللہ سے ڈرو, موت سے ڈرو, کیونکہ تم اس دنیا میں ایک وقت مقررہ کے لیے اتارے گئے ہو اور تمہیں آخر مر جانا ہے. اور ناظرین محترم, اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں تو کسی وقت بیٹھیں اور ایک وصیت لکھیں. آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اس دنیا میں آپ جو چیز, جس چیز کے اوپر قابض ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی ہے, وہ بالکل بھی آپ کی نہیں. اس دنیا میں آپ کا کوئی حصہ نہیں. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. فرازی صاحب کے ہم لوگ ممنون ہیں. فرازی صاحب تشریف لاتے ہیں, ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت دیتے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.